دلیل کیا ہے آپ وہ سمجھیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا، آخری حج فرمانے کے بعد جب حضور علیہ السلام آ رہے تھے تو غدیر خم کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ کیا فرمایا؟ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، یعنی جس کا میں مددگار، جس کا میں دوست اس کے علی بھی مددگار، اس کے علی بھی دوست ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو یہاں پہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اب جو شیعہ حضرات ہیں یہاں سے وہ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ مطلق بنا دیا۔ یہاں پر کیا بنا دیا؟ خلیفہ مطلق بنا دیا۔ مطلب ہمارے یہاں جو ترتیب ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ آپ کے بعد کون ہے؟ حضرت عمر فاروق۔ آپ کے بعد کون ہے؟ حضرت عثمان ذو النورین۔ آپ کے بعد کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا۔ یہ ہمارے یہاں ترتیب ہے، اور پوری دنیا کا اس بات پر اجماع ہے، علماء کا اس بات پر اجماع ہے، شیعوں کے علاوہ وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب نبی کے بعد جو پہلے خلیفہ ہیں وہ علی ہی ہے، وہ علی ہی ہے، اور اس تاریخ کو وہ لوگ عید کی طرح مناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے عید کی طرح ہے۔ اب ان جاہلوں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ اتنا قرآن و حدیث سے تعلق رکھتے نہیں ہیں، انہیں تو جو بات مل جاتی ہے اسی بات کے اوپر وہ وابیلہ مچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ان سے یہاں سوال کیا جائے کہ آپ نے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اب آپ یہ بتائیے مولا کا معنی کسی بھی لغت کے اندر، مولا کا معنی کسی بھی دنیا کی لغت کے اندر خلیفہ مجھے کوئی بتا دے۔ مولا کا معنی دنیا کی کسی بھی لغت کے اندر خلیفہ نہیں آتا ہے، مددگار آتا ہے، دوست کے معنی میں آتا ہے، ان معنوں کے اندر آتا ہے، لیکن خلیفہ کے معنی میں نہیں آتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے علی کی شان وہ ہے کہ علی شیر خدا ہے، شجاعت کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ علی کی شان ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کوئی علی کا حق دبا لے، کیا علی برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا علی برداشت کر سکتے ہیں کہ میرا حق کوئی دبا لے؟ کیا برداشت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو جب حضور نے اگر وہاں پر خلیفہ بلا فصل علی کو بنا دیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق پھر خلیفہ کیوں بنے رہے؟ 2 سال یا 2.5 سال آپ خلیفہ رہے، اس کے بعد حضرت عمر تقریباً 12 سال رہے، اس کے بعد حضرت عثمان بھی رہے۔ اتنے سالوں تک آپ خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ آپ آواز اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ اور میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر علی ایک آواز اٹھا لیتے تو بہت سے صحابہ آپ کی طرف کھڑے ہو جاتے، لیکن علی کو پتا تھا اگر کوئی پہلا خلیفہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد کوئی خلیفہ ہے تو وہ حضرت عمر ہے، اس کے بعد کوئی خلیفہ ہے تو وہ حضرت عثمان ہے، اس کے بعد کوئی خلیفہ ہے تو پھر میں ہوں۔ یہ حضرت علی اس بات کو جانتے تھے اور اس بات کو مانتے تھے۔ آپ نے ان تینوں خلیفوں کی بیعت کو قبول کیا ہے، لیکن یہ جو شیعہ ہے جاہل گوار کہیں کے، اب آپ بولیں گے کہ آپ اتنا سخت لہجہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ جو حضرت ابو بکر صدیق کو کافر کہیں، حضرت عمر کو کافر کہیں، حضرت عثمان کو کافر کہیں، ان کے بارے میں بھگوڑے جیسے لفظ کا استعمال کرے، پھر آپ امید کریں کہ آج ہم ان کے بارے میں ہلکے لفظ استعمال نہ کریں اور ان سے عزت سے بات کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا اس بات کو کہ ہم وہ ہیں کہ جن لوگوں نے نبی کے واسطے سے سب کو مانا ہے۔ کیا؟ نبی کے وجہ سے ہم نے سب کو مانا ہے۔ اگر علی کو ہم نے مانا ہے نبی کی وجہ سے مانا ہے، اگر ابو بکر کو ہم نے مانا ہے نبی کی وجہ سے مانا ہے، عمر کو ہم نے مانا ہے نبی کی وجہ سے مانا ہے، عثمان کو ہم نے مانا ہے نبی کی وجہ سے مانا ہے، اور اس سے آگے بات میں کر جاؤں، اگر ہم نے فاطمہ الزہرا کو نبی کی بیٹی کو مانا ہے نبی کی وجہ سے مانا ہے، امام حسن کو مانا ہے نبی کی وجہ سے مانا ہے، امام حسین کو مانا ہے نبی کی وجہ سے مانا ہے، تو اب اگر کوئی کتا ان کے بارے میں بھونکے گا
پھر وہ یہ سوچے ہم ان سے عزت سے بات کریں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے عزت سے بات کریں تو ان کو چاہیے کہ جو ان لوگوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر ان کے بارے میں بھوکا ہے اس کو یہ مٹائے، اس کو یہ ختم کرے۔ اور ابھی ان دنوں کے اندر میں آپ کو بتاؤں، ایک مناظرے کی بات چل رہی ہے صوفی کلیم حنفی اور حسن اللہ یاری کے درمیان۔ صوفی کلیم حنفی سنیوں کی طرف سے، حسن اللہ یاری شیعوں کی طرف سے مناظرہ کس بات پر ہو رہا ہے آپ سوچئے، اور آپ دیکھیے کہ کتنے گندے اور کتنے غلیظ لوگ ہیں۔ مناظرہ اس بات پر ہو رہا ہے، شیعہ جو ہے حسن اللہ یاری وہ یہ کہہ رہا ہے نہ تو حضرت ابو بکر ایمان والے نہ حضرت فاروق اعظم ایمان والے، مطلب یہ دونوں کافر ہیں۔ اور سنیوں کی طرف سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ثابت کریں گے ابو بکر بھی ایمان والے، عمر بھی ایمان والے، تمام صحابہ ایمان والے، اور یہ ایمان والے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ اس بات پر مناظرہ کر رہے ہو کہ معاذ اللہ ابو بکر کافر ہیں، حضرت عمر کافر ہیں، کیا اب آپ گوارا کر سکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے سیدھے منہ بات کریں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ دوگلی پالیسی میرے اندر بالکل نہیں ہے۔ الحمدللہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، جو بھی صحابہ اکرام پر بھوکے اور وہ یہ سوچے کہ اعظم اس کی عزت کرے تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اور رسول اللہ کی شریعت کے اندر یہی ہے کہ خدا کو مانو، رسول کو مانو، علی کو مانو، اہل بیت کو مانو، اور تمام صحابہ کو مانو۔ اگر آپ بغض رکھ کے، صحابہ کا بغض رکھ کے آپ یہ سوچیں کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کی یہ تمام محبتیں جھوٹی ہیں، تمام کی تمام محبتیں جھوٹی ہیں۔ وہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میں کوے کو دودھ سے نہلا کر اسے بغلا بنا دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے صحابہ کا بغض اپنے دل میں رکھ کر اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے، یہ بھی ہو نہیں سکتا۔ جس طریقے سے کوا بغلا نہیں ہو سکتا، سفید نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے صحابہ کی محبت کے بغیر بھی کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کے اندر تمام صحابہ کی محبت رکھیے، اہل بیت کی محبت رکھیے۔ یہ وہ ہے کہ ان کی محبت کے بغیر گزارا